اردو پارٹ 1 کے حصہ معروضی میں آج ہم قافیہ پر بحث کریں گے۔ اس لیکچر میں قافیہ کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، قافیہ کی مثالیں اور آخر میں قافیہ کے بارے میں پوچھے جانے والے اہم سوالات کا جائزہ لیا جائے گا۔ قافیہ کے لغوی معنی۔ قافیہ کے لغوی معنی پیچھے پیچھے آنے والا، پے در پے آنے والا کے ہیں، اور اصطلاح میں غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں ردیف سے پہلے یا ردیف کے پیچھے آنے والے ہم آواز الفاظ کو قوافی کہتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں ردیف سے پہلے یا ردیف سے پیچھے آنے والے ہم آواز الفاظ کو قوافی کہتے ہیں۔ مثلاً شامل نصاب میر تقی میر کی پہلی غزل، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ اس غزل میں الفاظ تاجوری، نوحہ گری، سفری، بیداد گری، شیشہ گری، چراغ سحری یہ قوافی ہیں، کیونکہ یہ الفاظ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں ردیف سے پہلے یا ردیف کے پیچھے آ رہے ہیں۔ اسی طرح میر تقی میر کی دوسری غزل، گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش، اس غزل میں الفاظ قرار، بہار، ایک بار اور دو چار وغیرہ یہ الفاظ قوافی ہیں، کیونکہ یہ بھی پہلے شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں ردیف سے پہلے آ رہے ہیں اور ہم آواز ہیں۔ قافیہ اور ردیف کے بارے میں ایک اہم نوٹ ذہن نشین کر لیجئے کہ ردیف کے بغیر تو غزل کہی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے ردیف کے ٹاپک میں ایک لیکچر میں ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں، مردف غزل کسے کہتے ہیں اور غیر مردف غزل کسے کہتے ہیں، مردف غزل میں ردیف کہاں آتی ہے، غیر مردف غزل میں ردیف کہاں آتی ہے۔ تو ردیف کے بغیر غزل کہی جا سکتی ہے، مگر قافیہ کے بغیر غزل نہیں کہی جا سکتی، اور اگر غزل ردیف کے بغیر ہے یعنی غیر مردف غزل ہے تو ایسی صورت میں قافیہ شعر کے بالکل آخر میں آئے گا۔ ردیف چونکہ اس کا وہاں نام و نشان نہیں، وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا غیر مردف غزل میں، تو اس صورت میں قافیہ پھر ردیف کی جگہ پر بالکل شعر کے آخر میں موجود ہوگا۔ قافیہ کے متعلق پوچھے جانے والے اہم سوالات: قافیہ کا لغوی معنی، قافیہ کا اصطلاحی معنی، اشعار دیے جائیں گے، قوافی کی نشاندہی کریں گے آپ، ردیف اور قوافی میں فرق، ردیف کے الفاظ بالکل سیم ٹو سیم ہوتے ہیں، ہو بہو ہوتے ہیں، بغیر تبدیلی کے آتے ہیں، اور قافیہ کے الفاظ سیم ٹو سیم نہیں ہوتے بلکہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں۔ قافیہ کی جمع کیا ہے اور قوافی شعر یا اشعار میں کہاں آتے ہیں، غیر مردف غزل ہے تو کہاں آتے ہیں، مردف غزل ہے تو کہاں آتے ہیں، ردیف سے پہلے آتے ہیں یا ردیف کے بعد آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ قوافی کے الفاظ ہم آواز ہوتے ہیں یا ہو بہو ہوتے ہیں، تو پہلے بتایا جا چکا کہ ہو بہو الفاظ ردیف کے ہیں، قوافی کے الفاظ ہم آواز ہوتے ہیں۔ اور غزل کا ضروری جز کون سا ہے، یا کون سا ایسا رکن ہے، یا کون سا ایسا جز ہے جس کے بغیر غزل نہیں کہی جا سکتی؟ ان سوالات کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے۔
امید ہے قافیہ کے متعلق اہم سوالات اور کنسیپٹس آپ کے کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اگر اس کے باوجود کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔